جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، ہمارا یہ سیگمنٹ جس میں ہم مختلف اسلامک اسکالرز، سیلیبریٹیز اور پولیٹیشین سے بات کرتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو کہ آپ کے رول ماڈل ہوتے ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے آج کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے سیوک سینس کے اوپر، یعنی سیوک سینس کیا ہوتا ہے، ایک عام انسان جو ہے وہ کب لوگوں کا خیال رکھتا ہے اور کس طریقے سے ایک دوسرے کو جگہ دی جاتی ہے، پلیس دی جاتی ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہماری دیرینہ فرمائش پہ ہمارے لیے وقت نکالا اسلامک اسکالر ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن موجود ہیں، اس لیے کہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ اسٹوڈیو تو نہیں آ سکے، لیکن آج کل تمام چینلز پر ہی آن لائن شرکت کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب، علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کو میں سلام کہنا چاہوں گا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم جی، اللہ کرم، آپ کیسے شہنشاہ ہیں؟ حسین نقوی صاحب، میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی میں ٹھیک ہوں۔ میں ٹھیک ہوں سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے آپ کی پروگرام کے لیے آواز وقت مجھے آ رہی نکالا۔ ہے، بالکل آ رہی ہے، میری نہیں جا رہی۔ شہنشاہ حسین نقوی صاحب، مجھے بتائیے گا کہ سر رمضان المبارک میں ویسے تو ہمیں پورے سال ہی اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے چیزوں کے لیے، اور سیوک سینس کی رسپانسبلٹی کا بھرپور مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا رمضان المبارک میں ہم پہ یہ ذمہ داری زیادہ نہیں ہو جاتی کہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہوئے لوگوں کو جگہ دینا سیکھیں، لوگوں کو موقع دینا سیکھیں، اپنے اندر تحمل اور برداشت پیدا کریں؟ تو ابتداً رمضان المبارک کے بارے میں اور پھر سیوک سینس کے حوالے سے کیا کہیں گے سر، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ماہ مبارک میں ہمیشہ کی طرح اپنے فریضے کو ادا کرنے کا اہتمام کیا ہے، اور یہ مہینہ در حقیقت قرآن کی زبان میں لعلکم تتقون، اللہ ہمیں اس مہینے میں محتاط بنانا چاہتا ہے۔ تقوی یعنی پرواہ، تقوی یعنی احساس، تقوی یعنی توجہ، تقوی یعنی دوسرے کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھنا۔ یوں تو 11 مہینے اور بھی ہیں اور ہمیں 12 مہینوں میں ان احساسات کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اس مہینے میں گویا اس نے ہمیں الذی دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، سرکار دو جہاں نے جو شعبان المعظم کے مہینے میں آخری ایام میں خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں فرمایا تھا کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اور یہ اللہ کا مہینہ تم سے کیا کیا چاہتا ہے اور کیا تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس میں فرمایا تھا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں دعوت پر بلایا ہے، اللہ نے ہمیں ٹریننگ پر اس وقت رکھا ہوا ہے، ہم ایک ریفریش کورس کی کیفیت میں ہیں۔ جس طرح ہر فیلڈ میں ایک کورس ہوتا ہے اور ایک اس کے لیے اہتمام اور انتظام ہوتا ہے، اسی طرح ماہ رمضان میں بھی انسان سازی کا پیغام ہے اور انسانیت کے فروغ کا پیغام ہے۔ اس مہینے میں ہمیں بلایا گیا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ بہتر اپنی کارکردگی کو پیش کر سکیں۔ تو تقوی جو قرآن مجید میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ جو تم پہ جو روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے، تم سے پہلے والوں پر بھی روزوں کو فرض قرار دیا گیا تھا، یہ اس لیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب احساس ہو جاؤ، صاحب تقوی ہو جاؤ، صاحب پرواہ ہو جاؤ، تم دوسروں کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھو۔ یہ مہینہ ہمیں دوسروں کی خاطر جینے کا ایک جذبہ عطا کرتا ہے، دوسروں کی خاطر جینے کی مشق کرواتا ہے۔ اگر 30 دن تک ہم نے دوسروں کی خاطر جینے کی مشق کر لی
تو پھر 11 مہینے تک ہم یہ مشق کرنے میں ہمیں آسانی ہو جائے گی. لہٰذا جو عنوان آپ نے آج کی اس گفتگو کا قرار دیا ہے وہ یقیناً اس مہینے کے اہداف کو پورا کرتا ہے. اس مہینے کا جو مقصد ہے اور روزوں کا جو ہدف ہے وہ ہم سے اس مہینے میں جو اللہ چاہتا ہے وہی آپ نے الحمدللہ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے وہی عنوان اپنے موضوع اور اپنی گفتگو کا قرار دیا ہے. روڈ پہ چلتے ہوئے کا احساس، پڑوسیوں کا احساس، مافوقوں کا احساس، ماتحتوں کا احساس، زوجہ کا احساس، بچوں کا احساس، شوہر کا احساس، اپنے اور رشتوں کا احساس. میں سمجھتا ہوں سارا مسئلہ ہی احساسات کا ہے اور جذبات کا ہے. جی تو یہ اس مہینے میں یہی یقیناً ہمیں ایک پیغام دیا گیا ہے. اور آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ علامہ صاحب، کس طریقے سے ایک مسلمان، ایک مومن اپنے آپ کو ٹرین کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں، ایک مرتبہ تو انسان خود سے بہت سی چیزوں کو چاہتا ہے کہ وہ مثلا ہمارے بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں، آپ فلاں چیز خریدنے جاتے ہیں، آپ فلاں چیز ڈھونڈنے جاتے ہیں. من طلبنی فقط وجدنی، ایک حدیث قدسی کا ایک حصہ بھی ہے اللہ کے کلام کا کہ جو مجھے چاہے گا وہ مجھے پالے گا. تو جو چاہتا ہے وہ پا لیتا ہے، لیکن ایک مرتبہ ماحول بھی انسان کو نہ چاہتے ہوئے اس کے اوپر اثر کر رہا ہوتا ہے. یعنی اگر میں نہیں بھی چاہوں گا تو ایک ماحول کی وجہ سے مجھے چاہنا پڑے گا. آپ دیکھیے کہ یہ امارات کے ممالک، مغربی ممالک میں، مثلا امریکہ، کینیڈا میں جب پاکستانی شہری جاتا ہے تو ٹریفک کے قوانین پر عمل کر رہا ہوتا ہے، وہاں کے اصولوں پر عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی پاکستان میں قدم رکھتا ہے تو وہ ان اصولوں اور قوانین کا خیال نہیں کرتا، کیونکہ وہ ماحول اس کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ ان تمام باتوں کا خیال رکھے. لیکن پاکستان کا ماحول، یا مثال ہم اپنے وطن میں آتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے وہ ہم سے ہو رہی ہوتی ہیں. تو ایک مثال ہے. تو آپ جب فرض کیجئے کہ کہیں ہوں اور نماز جماعت کھڑی ہو رہی ہے اور سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ مثلا دل نہ کر رہا ہو، لیکن ماحول کی وجہ سے آپ کو بھی صف میں کھڑا ہونا پڑے گا. تو ماحول انسان پہ، تو ماہ مبارک رمضان میں ہمیں ٹرینڈ کرنے کے لیے، ہماری تربیت کرنے کے لیے اللہ نے ایک ماحول بنایا ہے. یعنی جہاں دیکھ رہے ہیں روزہ دار نظر آ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں، مثلا تفسیر قرآن کی گفتگو ہو رہی ہے، اور بھوک اور پیاس خود محسوس کر کے بھوکوں اور پیاسوں کا احساس بڑھ رہا ہے. تو ہمیں ایک ایسے ماحول میں لے جا کے رکھ دیا ہے، ایک ایسی جگہ پہ لے جا کے رکھ دیا ہے کہ ایسے زمانے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے 30 دنوں کے لیے کہ ہم دوسروں کا احساس کرنے کی مشق کریں، اپنے آپ کو پریکٹس کریں، اور یہ پریکٹس پھر ہم دوسرے مہینوں میں جاری رکھ سکتے ہیں. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین، یہ ہمارا سلسلہ، یعنی ہم بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے. ان سے اپنی گفتگو بحال بھی کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمیں ابھی ایک اور مہمان شخصیت نے جوائن کیا ہے. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، شوبز کا ایک بہت بڑا نام ہے. چاہے سیریس ایکٹنگ ہو، کامک ایکٹنگ ہو، ہر طریقے میں اپنا لوہا منوایا انہوں نے. اور سب سے بڑی بات یہ بہت سادہ آدمی ہیں. یعنی ان کو ہم جب پہلے اسکرین پہ آتے ہوئے دیکھتے تھے اس وقت کی اور بات، لیکن جب ان سے پرسنلی ملاقات ہوئی تو اندازہ ہوا کہ یہ تو اسکرین پہ جتنے ہنسمکھ یا جتنے اچھے مزاج کے لگتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ پرسنلی ذاتی طور پہ خود ہیں. ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں، ہمارے استاد بھی ہیں، ہمارے بڑے بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شہزاد رضا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ شہزاد بھائی، اللہ کا بڑا احسان ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو دیکھ کے. یقین کریں بہت محبت کا اظہار کیا. تھینک یو سو مچ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آمین آمین آمین. سر، علامہ شہنشاہ حسین نقوی ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں.
جی میں سن رہا تھا سر. جی بڑا بڑی اچھا زبردست انہوں نے بڑی ایسی باتیں کر رہے تھے کہ واقعی دل نہیں چاہ رہا تھا یہ وقفہ نہیں ہوتا تو یہ ہم قطع کلامی ہونے نہ دیتے، لیکن ہیڈ لائن نیوز کے وقفے کی وجہ سے علامہ صاحب سے گفتگو سر ان کی کا گفتگو ہی ایسی جو ہے. سلسلہ تھا وہ منقطع ہوا تھا. اب اس کو وہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں. علامہ صاحب ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. آپ نے وقت نکالا ہے پروگرام کے لیے. ہماری خاص خواہش پہ دیرینہ خواہش تھی ہماری کہ آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکیں. ہم بات کر رہے تھے سیوک سینس کے حوالے سے، جس میں آپ نے مثال بھی دی کہ مختلف ملکوں میں لوگ جاتے ہیں اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ اپنے آپ کو ٹرین کرنے کا مہینہ ہے. مسلمان اس مہینے اپنے آپ کو ٹرین کرتا ہے تاکہ باقی 11 مہینے وہ اس سیوک سینس کا مظاہرہ کر سکے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے اس طرح سے مولڈ کر لیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی دوسروں کو جگہ دینی سیکھیں، ہم دوسروں کو موقع دینا سیکھیں، ہم دوسروں سے سبقت لے جانے کے بجائے ہم لیٹ کریں لوگوں کو کہ ٹھیک ہے وہ بھی آگے آئیں، وہ بھی کام کریں، چاہے کوئی کیو لگی ہوئی ہو، چاہے ٹریفک میں ہو. یہ تمام خرابیوں کی جڑ لگتا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی سبقت، یعنی ایک دوسرے سے سبقت لینے کی جو ریس لگی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے شاید ہم ہر قسم کی اقدار کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے علامہ صاحب، فرمائیے گا. شہزاد رضا صاحب کو بھی سلام میں بھی اپنے حصے کا کروں گا، اور ان کی خیریت بھی مجھے مطلوب ہے، اور دعا ہے آپ کے لیے بھی اور شہزاد بھائی کے لیے بھی. پہلے تو سید شہزاد رضا صاحب کو بھی سلام میں بھی اپنے حصے کا کروں گا، اور ان کی خیریت بھی مجھے مطلوب ہے، اور دعا ہے آپ کے لیے بھی اور شہزاد بھائی کے لیے بھی کہ اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے. اور اس مہینے میں مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ آپ کے شہزاد بھائی کے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. یہ جو آپ نے جس بات کی طرف تو ایک اور اہتمام کے ساتھ دوبارہ آپ نے اس موضوع کو شروع کیا کہ یہ اس مہینے میں ہم کیا کریں، کہ اصل میں دیکھیں دوسرے کا احساس ہی سب کچھ ہے. سرکار دو جہاں سے پوچھا گیا من کان خیر الناس یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سب سے اچھا انسان کون سا ہے؟ فرمایا من کان خیرا للناس، جو انسانوں کے لیے اچھا ہے وہی سب سے اچھا انسان. تو یہ دوسروں کا احساس، دوسروں کے بارے میں یہ سوچنا کہ اچھا پھر ہمیں اپنے لیے جینا، تو یہ تو حیوانوں والی زندگی ہوئی. صبح اٹھے، آفس گئے، کاروبار کے لیے گئے، یا مثال پڑھنے کے لیے گئے، اور پھر شام گھر لوٹے، کھانا کھایا، سو گئے، پھر اٹھے، پھر چلے گئے. یہ زندگی تو زیادہ اچھی حیوان گزار رہے ہیں. لیکن دوسروں کی خاطر یہ اپنے آپ کو وقف کر دینا، دوسروں کی خاطر جینا، یہ ہے اصل میں انسان کی انسانیت کا وہ جوہر. جہاں تک بات یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں جو کچھ سیکھیں اسے 11 مہینے تک کیسے برقرار رکھیں، تو کیونکہ اللہ نے نماز اور روزے کو امت پر فرض قرار دیا ہے، اور روزہ 1 مہینے کا فرض ہے 30 دن، یا چاند دیکھنے کے بعد اگر 29 کا بھی ہوتا ہے تو چاند کی وجہ سے، ورنہ چاند نظر نہیں آیا اور 30 پورے ہو گئے تو اس کا ماہ مبارک مکمل ہو گیا. 30 دن روزے اور نماز ہماری سال بھر ہمارے ساتھ رہے گی. اور نماز چاہے وہ 2 منٹ کی ہو یعنی 2 رکعت ہو، اور یا مثال کے طور پر 4 رکعت ہو، ہر نماز ہمیں کچھ دیر کے لیے روزے میں مبتلا کرتی ہے. یعنی نماز کی حالت میں ہمیں کھانا پینا ہم پہ حرام ہے. تو یہ جو ہم کھانے پینے پر یا دائیں بائیں دیکھنے پہ یا برا سوچنے پہ یا کسی کے نقصان پہنچانے پر یا کہے گا، بہت ساری حلال چیزیں جو روزے میں حرام ہو گئی تھی وہ حلال ہیں، یعنی وہ حرام نہیں ہے ذاتی طور پہ، جو اللہ نے حرام قرار دیے تاکہ ہم اپنے آپ کو روک سکیں، مشق کر سکیں کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں. ہم بہت ساری لذتوں سے، بہت ساری جس کو کہہ لیجیے کہ ذائقوں سے، مزوں سے ہم اپنے آپ کو روک سکتے ہیں. تو ماہ رمضان میں جو ہمیں مشق کروائی گئی ہے، سال بھر روزہ ہمیں سال بھر نماز ہمیں اس بات کو آمادہ کرتا رہے گا، اور ہمیں نماز آمادہ کرتی رہے گی، اور ہمیں اس طرف راغب کرتی رہے گی. ایک بات. دوسری بات دیکھیں، ہم ہیں انسان، اور انسان نسیان کے خاندان کا لفظ ہے. نسیان یعنی بھولنے کا ہمارے اندر یہ ایک اللہ نے کیفیت رکھی ہے، جس کے فائدے، جس کے منافع بہت زیادہ ہیں. یاد ماضی عذاب ہے، یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. یہ جو بھول جاتے ہیں نا ہم، یہ ایک حسن بھی ہے، اور یہی بھول جانا ایک قبح بھی ہے، ایک برائی بھی ہے. تو کیونکہ بھولنا ہماری سرشت کا حصہ ہے، ہماری فطرت کا حصہ ہے، تو یہ ہر جگہ کہیں بھولنے کی
مشق نہ ہو جائے اور ہر چیز کہیں نہ بھول جائیں. لہٰذا جو چیزیں بھلوانے کے لیے اس نے ہمیں چیزیں رکھی تھی وہ کیونکہ زیادہ تھی جنہیں بھلوانا تھا وہ زیادہ چیزیں تھیں، اس لیے ہمارے اندر یہ پرزہ رکھ دیا کہ ہم بھول جاتے ہیں. لیکن جو چیزیں یاد رکھنے کی ہیں وہ کم ہیں. مثلا اللہ چاہتا ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو یاد بھی رکھیں، تو وہ جو یاد رکھنے کے لیے اللہ نے نظام قرار دیا ہے وہ ہے تذکر کا نظام. ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، قرآن اللہ کا ارشاد. بار بار دہراؤ، بار بار دہرانے سے ہی فائدہ ہوگا. یہ ایک روزہ رکھوا لیتا اللہ، مگر نہیں روزانہ روزہ. یہ ایک دفعہ نماز دن میں ہو جاتی، نہیں 5 دفعہ نماز. یہ بار بار، یہ اذان کی آواز، یہ تلاوت کی آواز، یہ ہمیں یاد دلا رہی ہیں چیزیں. اور یہ چیزیں جب ہمیں یاد دلاتی رہیں گی تو ہم پلٹتے رہیں گے اس بات کی طرف کہ جو بات اللہ ہم سے چاہتا ہے. بالکل. شہزادہ صاحب آپ کو بھی علامہ صاحب نے سلام کہا ہے اور آپ کے لیے بھی اچھے کلمات بولیں. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بس میں چاہوں گا کہ آج کی اس پوری گفتگو سے آپ اگر کوئی شارٹ میسج، کوئی پیغام اگر آپ دے دیں ناظرین کو رمضان کے حوالے سے اور سیوک سینس کے حوالے سے، تو ہم اس پوری گفتگو کو سم اپ کر سکیں. کیا کہیں گے آپ؟ آج کا میرا پیغام یہ ہوگا کہ ہمیں اپنی ذات کی نفی اور دوسروں کا احساس، یہ جو خود پسندی ہے، یہ جو خود ستائش ہے، یہ جو ریاکاری ہے، یہ بہرحال اس سے ہٹ کر کے اللہ کو پسند نہیں ہے. خود ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یعنی ہمارے معاملات کے لیے نقصان دہ ہے. ہماری جو عزت احترام جو دوسروں کے دلوں میں جگہ بنانے کا ایک ہم کام کر سکتے ہیں، اس کی راہ میں رکاوٹ ہے. تو ہم اپنی ذات کی نفی کریں. ایک حدیث سے اپنی بات کو مکمل کروں گا. حضرت ارشاد فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. کیا مطلب ہے؟ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. کہیں چھلانگ لگا دیں، کہیں چھری پھیر لیں اپنے گلے پر، کیا کریں؟ نہیں، اس سے پہلے کہ بدن کی موت آئے اپنی ذات کی اور اپنے نفس اور اپنی انا کی اور اپنی پسند. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. اسی کے ساتھ ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم.